السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی محرم الحرام کی اس مجلس میں آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی غرض سے حاضر نہیں آیا ہوں۔ آپ کے 10 روزہ جو محرم کی مجالس یہاں پر چل رہے ہیں، معمول کے مطابق چلتے رہیں گے اور اس سے آپ نصیحت حاصل کرتے رہیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، محرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اس جمعہ میں میں صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور دعا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، در حقیقت ہم ان کا مقام اور ان کا بلند مرتبہ بیان کر کے اپنی تعریف کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم حسینی ہیں اور حسین اعظم امن کا پیغام دینے والوں کو کہتے ہیں۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف ہی تو کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ ثابت کر دکھایا ہے، موت و حیات صرف اس دنیا سے مر جانے اور کٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر جاتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ آج صرف 2 چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ امام حسین کا غم مناتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی کربلا میں، ان کے بچے شہید ہو گئے اور ان کا پورا خاندان جس آزمائش میں مبتلا تھا، یہ سب بیان کرنے کے بعد روتے ہیں، دھوتے ہیں، سب کچھ ہے، غم فطری بات ہے، جو بھی سنے گا اس کو غم ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صحیح معنوں میں امام حسین کا غم ہی ہے آپ اور صحیح معنوں میں ان سے محبت کی وجہ سے غم کرتے ہو، کربلا کے واقعات سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو کبھی اپنے چہرے پر نظر ڈال کر کے بھی دیکھ لینا، کیا یہ حسینی چہرہ ہے یا نہیں ہے؟ غم حسین کا تو ہے، چہرہ حسین کا کیوں نہیں ہے؟ بڑی بات ہے میرے عزیز، تمہارے کہنے میں اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ حسین اعظم رسول اللہ کی شریعت اور رسول اللہ کی سنت بچانے کے لیے اپنے بچوں کا خون بھی قربان کر دیا، اور آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان دن بھر نہ جانے کون سے عیش میں مبتلا رہتے ہیں، نشہ کی زندگی، تاش کے پتوں میں، شراب کی بوتلوں میں۔ کیا یہ جوانی آپ کو اس لیے دی گئی ہے؟ حسین اعظم کا ذکر سننے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کی نشے سے دوستی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی یاد کرو کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے صبر کے اس پہاڑ کو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بچے کی انگلی میں بھی اگر چوٹ آ جائے نا تو بے قراری بڑھ جاتی ہے۔
میں نے دیکھا ہے میرا 1 سال کا بیٹا دروازے میں انگلی اس کی پھنس گئی تھی، انگلی کٹ گئی تھی تو لے کر دوڑے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر جب سوئی سے ٹانکے لگا رہا تھا، بچہ چیخ مار رہا تھا، چلا رہا تھا، اور سچ بتاؤں مضبوط دل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیر کانپ رہے تھے۔ بار بار یہ دل کر رہا تھا کہ بچے کو تھام لوں۔ ڈاکٹر اور نرس ہمیں آنے سے منع کر رہے تھے، آپ دور کھڑے رہیے، علاج کر رہے تھے۔ انگلی کے ٹانکے دیکھا نہیں جاتے ہم سے، اپنے بچے کے۔ وہ امام حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر جب یزیدیوں کے سامنے آیا، صرف پانی کے ایک قطرے کے لیے، اور ان یزیدیوں نے دور سے تیر چلا کر امام حسین کے بچے کو شہید کر دیا تھا۔ گلے میں تیر چلا اور خون کا فوارہ نکل کر امام حسین کے چہرے پر لگا۔ جانتے ہو میرے عزیزوں، اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لے کر کیا انہوں نے رونا دھونا کیا؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لے۔ کیا اتنا جگر ہے کسی کے پاس؟ ایک طرف بھانجوں کے بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھنا، اپنے بھائی کی، سگے بھائی کی لاش دیکھنا، بہت صبر کیا، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں یہ سارا صبر کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ حضور کی شریعت ہم تک پہنچ جائے، آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر چل سکیں، اس لیے اتنی بڑی قربانی تھی۔ اور اگر آج ہمارا نوجوان سیرت حسین پر نہیں چل سکتا تو پھر وہ غم حسین منانے کا اہل بھی نہیں ہے، وہ کربلا سننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات سننے والا نوجوان وہ سچی توبہ کر کے سچے راستے پر چلنے کا عزم کرے تو ہی حقیقی معنوں میں وہ حسینی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسین اعظم کے ساتھ کون تھا کربلا میں؟ صرف ان کا خاندان 82 لوگ، 82 لوگ گئے تھے، جس میں سے تو 72 کے قریب شہید ہو گئے۔ عورتیں بچی تھی، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی۔ یہ عورتیں جب قیدی بن کر کے جا رہی تھی، لوگ الٹا سیدھا بیان کرتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں روایت یہ ہے کہ ان اہل بیت کی خواتین کو اس حالت میں بھی پردے میں دیکھا گیا ہے۔ اہل بیت کی کوئی عورتیں بے حجاب نہیں تھی، وہ اپنے پردے کی پابندی کر رہی تھی، جیسے چاہے ویسے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب امام حسین کا سر لے کر کے دمشق میں پہنچے، دمشق میں جب پہنچے تو پورے لوگ سر امام حسین کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضرت بی بی سکینہ جو 9 سال کی تھی، امام حسین کی بیٹی، وہ بھی چل رہی تھی۔ ایک صحابی وہاں دمشق میں رہتے تھے حضور کے، ان کی عمر زیادہ تھی، 80 سال کے قریب کے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا امام حسین کی بیٹی کو دیکھ کر، وہ قریب آئے، کہا بیٹا افسوس ہے کہ رسول اللہ کے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بتاؤ کوئی حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں۔ ایسے وقت میں ایک گھر جس کے گھر سے سب کچھ لٹ گیا ہو، کھانے پینے کو بھی نہ ہو اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہو، اس وقت ننھی سی بچی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا اے میرے نانا کے صحابی، یہ جو میرے باپ کا سر نیزے پر ڈال کر لے جا رہے اس کو تھوڑا آگے کر دیجیے، یہ جلوس میں آگے کر دیجیے۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ اس سر کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو رہی ہے، اور وہ سر دیکھتے دیکھتے لوگ ہماری عزتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بے پردگی نہ ہونے پائے، جو سر دیکھنا چاہتے وہ سر دیکھیں، ہم تو کم سے کم محفوظ رہیں۔ اس عالم میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی اہل بیت کی وہ چھوٹی سی بچی پر قربان جاؤ۔ آج ہماری بھی عورتیں ہیں، عورتوں کو اس کربلا کے واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنے عیش پرستی میں دنیا تمہیں آج باہر دعوت دے کر بلا رہی ہے، میری بہنوں یہ حقیقی زندگی نہیں، اسلامی زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہر خاتون نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کسی اجنبی نے زندگی بھر ان کے کسی
किसी चीज़ को देखा मैंने। अल्लाह करे कि हमें वो ज़िंदगियाँ नसीब हों। बस मेरा ये पैगाम है आमीन। कि हुसैन आज़म को सुनने के लिए सिर्फ रोना धोना ज़रूरी नहीं, बल्कि हुसैन आज़म को सुनने वाले को ये अज़्म और हौसला करना रखना चाहिए कि मैं अपनी ख्वाहिशात को मार करके अल्लाह की रज़ा के लिए जीऊँगा, अल्लाह की रज़ा के लिए जीऊँगा। जो बुरी आदतें ज़िंदगी में आती हैं उसको तर्क करना ये भी एक बहुत बड़ा अज़्म है, एक बहुत बड़ा हौसला है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा, आज पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। आज जानते हैं हमारी कौम को क्या क्या इल्ज़ामात हैं कि नशा तुम्हारे यहाँ बिकता है, नशा तुम करते हो, झूठ तुम बोलते हो, चोरियाँ तुम्हारे मोहल्ले में हो रही है, बहुत सारी आवारगियाँ। ये सब बातें क्यों आई तुम्हारे अंदर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अपने मुआशरे में ऐसे तो नहीं रह सकते। जिस रसूल ने कहा सफाई आधा ईमान है, आज हमारे मोहल्लों में सफाई नहीं। बात सिर्फ यही है कि सिर्फ जुबान से हुसैन हुसैन कह लेने का नाम हुसैनी नहीं होता, हुसैनी नहीं होता। अपने अमल से ये साबित करके दिखाओ कि हम हुसैनी किरदार रखते हैं, यजीद से आज भी नफरत रखते हैं। और आखिरी बात, हुकूमतें सबकी जाएंगी। आज जो तख्त पर बैठे हों कल उतर जाएंगे। यजीद 3 साल तक हुकूमत किया, अपने 3 साला दौर में उसने बहुत जुल्म किया, लेकिन तख्ता ख़त्म हो गया, यजीद मर गया। मुझे बताओ आज पूरी कायनात में झंडा यजीद का लहराता है या हुसैन का लहराता है? वजह यही है, हक़ के लिए जो खड़ा हुआ रब ताला उसे क़यामत तक जिंदा रखता है। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखो मेरे अजीज़ों, जुल्म करने वाले जुल्म करते रहेंगे, मसाइब आते रहेंगे, मुसीबतें आती रहेंगी, मशक्क़तें आती रहेंगी। अंधेरा होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से उजाला भी ज़रूर आएगा, उजाला ज़रूर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हक़ के साथ हमेशा कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस मैं आज इतनी नसीहत पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और दुआ के लिए मैं हाजिर आया था।